اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ دل عرشی ہے فرشی نہیں ہے، اس موضوع کا باقی حصہ۔ دل میں خالص پاک چیز آنی چاہیے۔ اہل اللہ کا مذاق ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے کمایا دولت ہاتھ میں آتی، لیکن دولت کو قبلہ اور کعبہ نہ بنایا کہ اس کی پوجا میں لگ جائیں۔ اسے ایک ضرورت کا استعمال سامان سمجھا، جائز موقع پر خرچ کیا، حکم خداوندی کے تابع رہے۔ حاصل یہ نکلا کہ دولت کو اپنا خدا بنا لینا کی اگر وہ پاس ہے تو دل کو چین ہے، اور ذرا اس میں کوئی کمی آئی دل بے چین ڈاواں ڈول۔ یہ شان اللہ کی محبت کی ہونی چاہیے کہ حق تعالی سے ذرا بعد ہو جائے تو دل بے چین ہو جائے، اور قرب حاصل ہو جائے تو فرحت اور انبساط پیدا ہو جائے۔ بازار اگر ذرا مندہ پڑ جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، کیا بنے گا، جیسے معلوم ہوا سارا چین و آرام چھن گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمانے کی چیز ہے، اسے جائز طریقے پر آدمی کمائے، لیکن اس کو خادم سمجھے، مخدوم نہ بنائے۔ خدمت اللہ رب العزت کی اور اس کی محبت کی کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے بزنس مین یعنی تاجر تھے۔ ان کی تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تو کیفیت یہ تھی کہ روم، شام اور مصر میں جگہ جگہ ان کی تجارت کی کوٹھیاں تھیں اور مال سپلائی ہوتا تھا، اور نفع کی رقم جب آتی تھی یہ نہیں تھا کہ ایک دو آدمی لے کے چلے آئیں، لاکھوں روپے کا خزانہ اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جب گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تنگ آ کر کہتے کہ بھائی کونے میں ڈھیر لگا دو۔ روپے سونے اور چاندی کے مکے اس طرح چھت تک بھرے ہوتے جیسے غلہ بھر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارب پتی صحابہ میں سے تھے، مگر دل کی کیا کیفیت تھی؟ دل کی کیفیت یہ تھی کہ مہمانداری کثرت سے تھی۔ 300 400 مہمان دسترخوان پر بیٹھتے تھے، اور کئی قسم کے کھانے دسترخوان پر چنے جاتے۔ خاطر ہوتی تھی جب دسترخوان پر کھانے چن دیے گئے اور اب قریب ہے کہ کھانا شروع ہو تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دل ایک دم روتا، آنکھوں سے آنسو جاری، اور فرماتے اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی ایک سے دوسرا کھانا نہ ہوا، اور عبد الرحمن کے دسترخوان پر اتنے کھانے، کہیں میری جنت کی نعمتیں دنیا ہی میں تو نہیں ختم کی جا رہی ہیں، کہیں مجھے آخرت سے محروم تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر روتے، سارے حاضرین اور مہمان روتے، اس لیے کہ صحابی ہیں، صاحب دل ہیں، ان کے دل کا اثر دوسروں پر پڑتا۔ اب 400 آدمی کی ساری محفل بیٹھی رو رہی ہے، گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ روتے روتے بے حال ہو جاتے اور سارا دسترخوان بے کھاتے پیتے اٹھ جاتا۔ مہمان اور میزبان بھی فاقے سے اٹھ جاتے۔ رات کو پھر دسترخوان چنا جاتا، پھر کھانے کا وقت آتا تو بے اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکنا شروع ہوتا اور رونا شروع کرتے اور کہتے اے اللہ، مہاجرین اولین اس دنیا میں اس غربت سے گئے کہ کھانے کو ان کو پانی حاصل نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس غربت میں انہوں نے وفات پائی کہ کفن پورا حاصل نہیں آیا۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر کو ڈھانپا گیا اور پیروں پر گھاس ڈال دی گئی، اس طرح دفن کیا۔ جن کا لقب سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، تو روتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی غربت کا یہ عالم اور عبد الرحمن بن عوف کا یہ عالم کہ 10 قسم کے کھانے چنے ہوتے تھے، کہیں میری آخرت تو نہیں ختم کی جا رہی ہے۔ حاضرین بھی روتے اور پھر دسترخوان بے کھائے پیے اٹھ جاتا۔ 3 دن کا فاقہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی اور روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔
یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔